امریکی اہلکار ہیں، تجزیہ کار ہیں پیپ ایسکوبار، انہوں نے ایک بیان دیا ہے آرمی چیف کو لے کر۔ سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے، پاکستانی وفد گیا، ایرانی وفد گیا، امریکی وفد وہاں پر آیا، اس حوالے سے انہوں نے ماریو نوفل کے ساتھ ایک انٹرویو دیا، ان کو جو ہے وہ بیانات دیے کہ کیا چل رہا ہے، سعودی عرب نے کیسے جو ہے وہ ان مذاکرات میں حصہ لیا اور ایران کو یقین دلایا کہ جو اماؤنٹ آپ کو یقین دلایا گیا ہے، بے شک امریکہ مانے یا نہ مانے، وہ اماؤنٹ آپ کو ملے گی۔ اس پر ایک اور انکشاف جو ہے وہ پیپ ایسکوبار نے کیا، جو کہ لیری جانسن بھی کر چکے ہیں، سی آئی اے کے فارمر جو آفیسر ہیں، وہ اس پر کیا بیان دے چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیپ ایسکوبار اس پر کیا بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ میں یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کس قدر مشکل مذاکرات تھے۔ اور اس میں پیپ ایسکوبار کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نشانے پر تھے اسرائیل کے۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ماریو نوفل سے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، اور جو باقی ڈیلیگیشن میں موجود تھے لوگ، ظاہر سی بات ہے وہ بھی نشانہ بن جاتے اس کا۔ یہاں سے دوستو ماریو نوفل شوک ہوئے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ یہ پیغام دیا تھا، اور آرمی چیف کو قتل کرنے کے بعد وہ ایران کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اب تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یعنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ مذاکرات میں پیش ہیں، کچھ ایران کو لے کر دے رہے ہیں، کچھ امریکہ کو لے کر دے رہے ہیں۔ اسرائیل نو ڈاؤٹ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل میں ہے کہ جنرل عاصم منیر کی وجہ سے اسرائیل جو ہے امریکہ کے اسے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے بہت قریب آ رہا ہے۔ بے شک امریکہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے، لیکن پاکستان بھی امریکہ کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ صرف امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے، پاکستانی بھی امریکہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے تو وہ الزام لگاتے ہیں امریکی کہ پاکستان ہمارا سگا نہیں ہے۔ اس کی جو ISI ہے وہ ہمیشہ امریکہ کو پیچھے سے مارتی ہے، اوپر ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں اور پیچھے ہمارے خلاف ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ امریکہ پاکستان پر لگاتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو پیپ ایسکوبار ہیں، انہوں نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ پلان بنایا ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یعنی کہ ISI، اس تک یہ خبر پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے اسرائیل کو ڈائریکٹ جو ہے وہ دھمکی لگا دی تھی۔ یعنی کہ کسی کے تھرو جو ہے وہ پاکستان نے ایک ڈائریکٹ پیغام اسرائیل کو بھیجا تھا کہ اگر آپ ہمارے ڈیلیگیشن کو نشانہ بنائیں گے، ہمارے ڈیلیگیشن کو نشانہ بنانے کی، قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اسرائیل کو وائپ آف کر دیں گے، یعنی کہ دنیا کے نقشے سے ہم ختم کر دیں گے اسرائیل کو، اور اس کے لیے ہمیں منٹ لگیں گے، یعنی کہ ہم دیکھیں گے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، فوری طور پر ہم اسرائیل کو اس دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے۔ اور یہ دوستو امریکی تجزیہ کار پیپ ایسکوبار کہہ رہا ہے، جبکہ CIA کے جو فارمر آفیسر ہیں لیری جانسن، انہوں نے بھی سوئٹزرلینڈ مذاکرات سے پہلے اسی قسم کی ایک بات کی تھی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ریجن میں کتنی بڑی تباہی جو ہے وہ ہونے والی تھی۔ اسی لیے پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ مذاکرات کریں، سخت سیکیورٹی میں کریں، پاکستان میں کوئی آپ کو جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا، آپ پر کوئی آپ کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن سوئٹزرلینڈ میں کیونکہ وہاں کی کوئی آرمی اتنی طاقتور آرمی نہیں ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں جو دستخط کرنے تھے وہ بھی پاکستان نے کہا کہ آپ یہ ابھی منسوخ کر دیں، یہ آپ تھوڑے عرصے کے بعد ہم مذاکرات شروع کریں گے۔ تو آن لائن جو ہے وہ دستخط کر لیے گئے تھے، اور اس کے بعد 4-5 دن سیکیورٹی جو ہے وہاں پر ٹائٹ کی گئی، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی وہاں پر نصب کیے گئے، جس کے بعد سیکیورٹی جب ٹائٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ گیا، امریکی وفد بھی گیا، پاکستانی وفد بھی گیا۔ اب یہاں پر جو لیری جانسن ہیں، انہوں نے سوئٹزرلینڈ مذاکرات سے پہلے ہی یہ بیان دیا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بیان نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا بیان یہ تھا کہ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں اور سپیکر ہیں کاریباف، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے اسرائیل، اور یہ خبر پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس بھی موجود ہے، چینی انٹیلیجنس کے پاس بھی موجود ہے، جس کے بعد پاکستان اور چین دونوں نے اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کا مقابلہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہوگا، پھر ہم اس مقابلے میں اتر آئیں گے اور آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ پاکستان نے دھمکی لگا دی تھی کہ پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ میدان میں اتریں گے، چائنا میدان میں اترے گا، اور اسرائیل ہمارا حریف ہوگا، دشمن ہوگا۔ تو اس بیان کے بعد اسرائیل نے اپنا یہ منصوبہ جو ہے اس کو روکا۔ یعنی کہ دو بیانات ہیں، دونوں مختلف تو ہیں لیکن بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسیسینیشن کا پلان ضرور تھا، قتل کا پلان ضرور تھا، لیکن وہ آرمی چیف کا تھا، ایرانی وفد کا تھا۔ اس میں کنفیوژن ہے کیونکہ ایک جو ہے وہ آرمی چیف کا نام لے رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایرانی وفد کا نام لے رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل کا پلان ایسا ضرور تھا جس کے بعد یہ مذاکرات جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بری طرح ناکام ہوتے۔